میں نے کہا تھک چکی ہوں۔ جواب آیا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، نا امید مت ہونا کبھی رب کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا جیسے کوئی بھی چیز تمہیں خوش نہیں کر پائے گی، جیسے اب کبھی تم زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ نہیں پاؤ گے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ تم ایسا اس لیے سوچتے ہو کیونکہ تم ابھی تکلیف میں ہو۔ معجزے کرنا تو اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، صبر اور یقین، اور اس رب نے تمہارے لیے تمہاری سوچ سے بھی بہتر سوچ رکھا ہے۔ دل سے دعا کرو، دل سے دعا کرو تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر شک میں نہیں پڑتے، بس سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں۔ پھر یہ مایوسی اور یہ اداسی کیسی؟ جو زکریا کا رب ہے وہ تمہارا بھی تو رب ہے۔ جس نے ہاجرہ کو پیاسے رہنے نہیں دیا، وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جس نے زکریا کو عمر کی آخری حصے میں اولاد سے نواز دیا، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی نا امید مت ہونا، کبھی نا امید مت ہونا۔ اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل ہے۔ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین۔ ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی شہادت پر یقین۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو یقین مانے پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر ساری کائنات بھی تمہاری خلاف کھڑی ہو تو تم میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تیری قسمت کا لکھا تجھ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر بھروسہ ہے اللہ پر تو تجھے وہ بھی مل جائے گا جو تیرا نہیں ہو سکتا۔ مجھے سجدوں پہ یقین ہے، میری دعائیں اس کے سامنے ہیں، وہ نیتوں سے واقف ہے، وہ پہلے مجھے آزمائے گا اور پھر نواز دے گا۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کرے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ وہ دو چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔